إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جسے اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کا امام، ساری مخلوق کا، سارے بندوں کا، بنی آدم کا سید اور خاتم النبیین بنایا. ایسے نبی جنہوں نے معراج کی رات سارے نبیوں کی امامت کی، ایسی شخصیت جسے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے شاہی سواری بھیج کر آسمانوں کی سیر کرائی، جو قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور آپ ہی کے لیے وہ سب سے پہلے کھولا جائے گا، جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے حشر کے میدان میں اور سفارش کریں گے، جبکہ سارے نبی سفارش کرنے سے ڈر رہے ہوں گے. ایک ایسے نبی جنہیں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب دی جو قیامت تک اپنی اصل پر باقی رہے گی، جس میں تحریف انسان کے لیے ممکن نہیں، چاہے سب لوگ مل کے کوشش کریں، اور ایسی کتاب جس کا بدل لانا انسان اور جن کے بس میں نہیں، چاہے سب مل کے لانے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ کا کھلا چیلنج ہے، اور اس پہ عمل بھی کیا کہ عیسائیوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا چیلنج کو، اور اس چیلنج کے جواب میں جو کتاب پیش کی ان لوگوں نے عربی میں بائبل لکھ کے، اس کو آدمی پڑھے تو عربی جاننے والا سوائے ہنسنے کے کچھ نہیں کر سکتا. ایک تو پلیجرزم جس کو بولتے ہیں، کاپی کیا ہوا ہے اس میں سے بہت کچھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح کی جو بھی قرآن کے الفاظ ہیں وہ چوری کیے ہوئے ہیں. قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، وہ کاپی کیا ہوا ہے. اس میں سننے والا بھی، جو آدمی عربی زبان نہیں جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے یہ قرآن ہے، فوراً سمجھ میں آتا ہے. حتیٰ کہ حدیث اور قرآن میں بھی وہ آدمی جو عربی نہیں جانتا ہے ایک محسوس ہوتا ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن نہیں ہے، معلوم پڑتا ہے. ایسی کتاب دی جس کی برابری والی، جس جیسی کتاب لانا انسان کے بس میں نہیں ہے، اور کوشش نہیں کرتے تو عزت بچی رہتی، لیکن کوشش کر کے اللہ کی بات کو سچا ثابت کیا. چنو منڈو گڈو نے مل کے تو نہیں بنایا ہوگا نا، وہ بڑے بڑے پروفیسرز نے مل کے بنایا ہے، جو مشنری اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کو پڑھنے والے، عربی زبان جاننے والے کئی لوگوں نے مل کے بنایا. کتاب الفرقان یا اس طرح سے کچھ نام اس کو دیا ہے، اور پڑھنے والا سمجھتا ہے، ہم لوگ دیکھیں اس کو، پڑھنے والا سمجھتا ہے کیا لکھ دیا ہے، کہاں قرآن. واقعی محسوس ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ زمین والے کا کلام ہے، وہ آسمان والے کا کلام ہے جو رب العالمین عرش کے اوپر ہے. ایسا نبی دیا جس کی کتاب کی یہ شان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اگر ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین بات. ایسا نبی دیا جنہوں نے
اتنے کم وقت میں عرب کے اس بنجر علاقے کو، جو نہ صرف پیداوار کے اعتبار سے بنجر تھا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے کسی بھی میدان میں آپ اس کا جائزہ لیں، ہر اعتبار سے بنجر تھا۔ عقیدہ شرک کی بدترین صورت، عورتوں کے حقوق سرے سے کچھ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بے گناہ بچی، پیدا ہوئی بچی، اس کو اپنے ہاتھوں سے باپ دفن کرتا تھا، بتائیے۔ عورتیں، باپ مر گیا، اس کی بیوہ سے، جو اس کی ماں نہیں ہوتی تھی، اس کی بیوہ سے جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے شادی کر لیتا تھا، باپ کی بیوی سے، تاکہ پراپرٹی واپس گھر کے اندر آ جائے، بتائیے۔ آپسی جنگیں رات دن، چھوٹی چھوٹی بات پر سے ہمیشہ ناک کی نوک پہ غصہ ہوتا تھا اور تلوار ہمیشہ تیار رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات سے۔ اور قبائلی زندگی تھی، تو ایک اپنے آدمی کا جھگڑا ہوا، صحیح غلط ہمارا آدمی ہے، کوئی عدل و انصاف والی بات نہیں، کوئی صحیح غلط کا معاملہ نہیں، ہمارا تمہارا، لڑ جاتے تھے۔ پھر چاہے کتنا ہی زمانہ گزر نہ جائے، وہ جنگ ختم نہیں ہوتی تھی، بڑی مشکل سے کبھی ختم ہوئی تو ہوئی۔ سالوں سال اوس اور خزرج لڑتے رہے، دو قبیلے۔ معاشی اعتبار سے سود عام تھا، بے حیائی کا عالم یہ تھا، پردہ تو نہیں تھا، لیکن اتنی حد ہو گئی تھی کہ کعبہ، اس کا برہنہ طواف کیا جاتا تھا، دن میں مرد، رات میں عورتیں۔ دلیل، جو کپڑے جس میں ہم گناہ کرتے ان کپڑوں میں طواف کرنا صحیح نہیں ہے، پاپی کپڑے ہیں یہ، اتار کے مجرد طواف کرتے تھے اس طرح سے۔ آپ سوچیے کہاں وہ کیا سماج تھا جس میں ایک بچہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا۔ یہ اپنی ذات میں خود ایک عجیب یعنی بات ہے کہ آپ پیدائش جب آپ کی ہوئی، والد کا انتقال ہو چکا ہے پیدائش سے پہلے، باپ نہیں۔ پیدائش ہوئی 6 سال کے اندر، 4 سال میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے پاس سے گئے کہاں؟ دادا کے پاس، عبد المطلب۔ 2 سال میں، 3 سال میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر کس نے سنبھالا؟ چچا نے، ابو طالب نے۔ یتیمی کی حالت، اس میں پروان چڑھے، اس ماحول کے اندر جو اتنا بھیانک ماحول تھا۔ انسان اپنے سماج کی پیداوار ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کا اخلاق، اس کا کردار۔ اکثر جیسا سماج ہوتا ہے اس میں سے ابھرنے والا آدمی، عموماً اس کے اثرات اس کی شخصیت میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے بچایا، اس سماج کی چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں تھی، یہ خود اپنی ذات میں ایک میریکل ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس سماج کی برائیاں آپ کے اندر نہیں تھی، آپ کھڑے ہو کہ اللہ نے آپ کو چنا اور آپ نے ان برائیوں کو ختم کیا۔ کتنے سالوں میں؟ 500 سال میں؟ بتائیے، ایک سماج کو بدلنا کتنا مشکل کام، اتنا ڈینجر سماج جو بدلنے کے لیے کھڑے ہو کوئی اس کے لیے، تو اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہوئی جنگیں آپ کے خلاف۔ اتنا ایزی نہیں تھا۔ دعوت دیا آپ نے اور لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، آپ کے مخالف بن گئے، ہر طرح سے آپ کو ستایا، یہاں تک کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا۔ مدینہ گئے، وہاں بھی چین نہیں لینے دیا، وہاں جنگیں ہوئی، سالوں سال جنگیں ہوتی رہی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا آپ کو۔ کتنے سال میں؟ ہسٹری میں کبھی دیکھے ایسا کہ ایک انسان نے سوشل لیول پر، ریلیجس لیول پر، پولیٹیکل لیول پر ایک ایسے علاقے کو جو ایک خونخوار علاقہ تھا، خون کا، جان کا دشمن، کہ ایک انسان کو دعوت میں اتنا مجبور کر دیا، اپنا علاقہ چھوڑ کے جانا پڑا اس کو، اپنے ساتھ والوں کو سب کو لے کے جانا پڑا دوسرے علاقے میں۔ پھر بھی جنگیں ہوتی رہیں، لیکن اس میں اس کا دین، اس کا فکر عام ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ واپس آیا اور بغیر جنگ کے غالب آیا۔ فتح مکہ میں جنگ نہیں ہوئی۔ تعجب کی بات ہے کہ ایسا انسان جس کو ہجرت کر کے جانا پڑا ہو، اپنی جان بچا کر کہیں اور علاقے میں پناہ لی،
پھر واپس آیا تو بغیر جنگ کے پورا علاقہ اس پر غالب آ گیا، اور نہ صرف سیاسی اعتبار سے غلبہ ہوا بلکہ دینی اعتبار سے بھی شرک کی جڑیں اکھاڑ کے پھینک دی، اللہ کے گھر کو پاک کر دیا۔ کتنے ٹائم میں؟ 23 سال کے اندر، 23 ایئرز۔ ہمارے لڑکے کی شادی بھی نہیں ہوتی 23 سال میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آپ کو دی گئی، پیغام آپ کے پاس آیا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، وہ بچہ ابھی شادی کی عمر کو بھی نہیں پہنچا، 23 سال کا ہوا ہے، ابھی کرے گا، کیونکہ آپ کی خود پہلی شادی 25 سال میں ہوئی تھی، تو ابھی بس وہ شادی کرنا ہے، کوشش کر رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں لڑکی، اور پورا مکہ مدینہ پورا عرب چینج ہو چکا ہے۔ بتائیے اتنے کم پیریڈ میں وہ چینج ہو گیا ایک دم، کہ اس کا باپ اگر مکہ اور مدینہ میں آ کے گیا ہو، دیکھا ہو، اور بچے کو لے کے واپس گیا ہو، تو یہ کیا ہو گیا یہاں پہ؟ تو پورا چینج ہو گیا ایک دم، جاہلیت ختم، دین، ایمان، توحید، اتباع، تقوی، حیا، عدل و انصاف، اخلاق، ایثار، محبت، حقوق کی سب کی رعایت، یہ کیا ہو گیا بھائی 23 سال کے اندر؟ 23 ایئرز، 23 اکثر اس لیے 20 اور 3، 23 30 بھی سن لیتے کچھ لوگ، ساتھ بڑھا دیں گے اس میں، 23 سال میں بتائیے کتنا بڑا چینج لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسا نبی اللہ نے ہم کو دیا کہ جن کی دعوت کو اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ نہ صرف اس زمانے میں، ابھی بھی تو بولے گا آدمی کہ بھائی وہ لوگ کیا معلوم تھا ان لوگوں کو، ہاں کھجور کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، گوبر کے اور مٹی کے گھروں میں رہتے ہوں گے، مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، گوبر کے تو نہیں، مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، کہاں کوئی یونیورسٹی تھی وہاں پہ، تو مان لیا ہوگا ان لوگوں نے۔ بھئی آج کے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی وہی سمجھ میں آ رہا، وہ اچھا ہے، اسلامی اچھا ہے، مرد، عورت، پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹس، پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ آج بھی ان کو لگ رہا بھائی ہماری عقل میں دوسرا کچھ آتا ہی نہیں ہے سوائے اسلام کے، ہماری نگاہ میں کوئی شخصیت بیٹھتی نہیں ویسی جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ایسا؟ اللہ نے اس دین کو غلبہ دیا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ پھر ہمارا ایسا حال کیوں ہے؟ ہم مسلم ہیں، اسلام نہیں ہے، ہم لوگ اسلام ہیں، ہم لوگ مسلم ہیں، کبھی ہم اسلام پہ ہوتے، کبھی ڈیویٹ بھی ہوتے ہیں، کبھی ہم کرتے کبھی نہیں بھی کرتے، کبھی سیدھا کرتے کبھی الٹا بھی کرتے، ہم مسلم ہیں، ہم آئیڈیل نہیں ہیں، ہم اسلام نہیں ہیں، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ لیظہرہ، تاکہ اس دین کو، اس رسول کو تمام ادیان پر غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر قسم کے دین پر، ہر قسم کے آئیڈیالوجی پر اسلام کو غالب کر دے، یہی غالب رہے گا۔ اسلام کے لیے غلبہ ہے، مسلمانوں کے لیے کبھی ہوگا کبھی نہیں بھی ہوگا، مسلمان کبھی مغلوب ہوں گے کبھی غالب ہوں گے، لیکن فکری اعتبار سے، دینی اعتبار سے اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ وہ دین دے کر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ دین ہم کو اللہ نے دیا، وہ رسول ہم کو دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کتاب ہم کو دی اللہ تعالیٰ نے، جس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ اس دین کی دعوت، اس دین کو عام کرنا، یہ انسان کا دین پر احسان نہیں ہے، اللہ کا اس پر احسان ہے۔ اگر وہ ذمہ داری نبھائیں، میں بہت دین کی دعوت دے رہا ہوں، الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیری سعادت ہے کہ اللہ تجھ کو یہ موقع دے رہا ہے، یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے کہ اس نے تجھ کو یہ دین
اس دین سے نوازا، تیری عزت بڑھائی اللہ نے یہ دین دے کے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین جب گئے تھے، اس وقت میں عیسائیوں سے بات کرنی تھی، اس وقت میں کیا کہا تھا؟ صحابی نے کہا تھوڑے اچھے کپڑے پہن کے چلو نا، بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہے آپ، اور آپ ایسا ایک دم جبہ اٹھا کے چھلانگ لگا کے اور نہر میں سے چل کے آ رہے، آپ خلیفہ ہیں ہمارے، تھوڑا اچھے کپڑے پہن کے چلو۔ کیا پیون لگے ہوئے کپڑوں کے اندر آپ کے، بڑے بڑے لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، دستخط چابی دینے والے آپ کو، آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کا دبدبا نہیں رہے گا۔ کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں ہوتا نا تو تجھ کو تیرے چہرے کا رنگ بدل دیتا ہے۔ ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی، اگر اس دین کی بجائے کسی اور چیز سے ہم عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ ویسے ہی ذلیل کر دے گا جیسے ہم پہلے تھے۔ اسلام کے سوا اور عزت کا راستہ نہیں، اسلام کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے اسلام پہ مصیبت آتی ہو، بھئی ہمارے نبی پہ بھی تو آئی نا، کس وجہ سے آئی؟ اسلام کی وجہ سے آئی۔ کیا آپ نے کسی کا نقصان کیے تھے؟ نہیں، آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، توحید کی دعوت پیش کی، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگ دشمن ہو گئے آپ کے، ستایا آپ کو، تکلیفیں دی۔ دین میں تکلیف آئے گی لیکن ناکامی نہیں ہے۔ ہمارا دماغ تھوڑا ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کیا سملر ہے کیا نہیں ہے، ہم تکلیف کو ناکامی سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارا پرابلم ہے، تکلیف ناکامی نہیں، تکلیف کے باوجود بھی کامیابی آتی ہے۔ ہم لذت کو خوشی سمجھ لیتے ہیں، پلیجر کو ہیپینس سمجھ لیتے ہیں۔ پرابلم ہے ہمارا، ہم لوگوں کو سمجھتا نہیں فرق کیا ہے دونوں میں۔ ہم لذتوں میں پڑتے ہیں اور خوش نہیں رہتے ہیں۔ سب تو ہے میرے پاس بھی، خوش کیوں نہیں میں؟ اچھا اب سمجھ میں آ رہا تیرے کو، جب تک کہ تیرے پاس نہیں تھا تو سمجھتا تھا یہ سب آ جائے گا میں خوش ہو جاؤں گا، سب جمع کرتا دنیا کا، دین چھوڑ کے۔ اس کے لیے کیا نہیں، نمازیں چھوڑتا، روزے چھوڑتا، داڑھی چھوڑتا نہیں، کاٹتا اس کے لیے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑتا، سب چھوڑتا، سب جمع کرتا۔ کیوں؟ میرے کو خوش رہنا ہے۔ لذت کی ساری چیزیں مل جاتی اس کو، خوشی نہیں ملتی اس کو۔ پلیجر از ناٹ ہیپینس، لذت خوشی نہیں ہے، خوشی الگ چیز ہے، لذت الگ چیز۔ ویسے ہی جیسے آرام کی چیزیں آدمی جمع کرتا سمجھتا آرام ملے گا، آرام سکون نہیں ہے۔ آرام کی چیزیں آ جاتی ہیں، اچھا لگ رہا، گدا بہت اچھا ہے، نیند آتی، بولے نیند ہی نہیں آ رہی، کیا کرتا معلوم، چپ چاپ اٹھتا، زمین پہ بچھاتا اور سو جاتا، خر 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 خر، کیا معلوم نیند ہی نہیں آ رہی اس کے اوپر۔ آرام سکون نہیں لاتا ہے، بلکہ آرام کی چیزیں اکثر آرام بھی نہیں لاتی۔ دین میں کامیابی ہے، چاہے دین مغلوبیت کی حالت میں مسلمانوں کی مغلوبیت کی حالت ہو، تب بھی یقین رہے کہ یہ دین غالب آئے گا، یہی دین ہے، یہی کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ چاہے ہم آج مغلوب ہیں، ہمارا دین نہیں، اس لیے آپ دیکھیے تاتاری غالبہ ہے مسلمانوں پہ، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا مسلم حکومتوں کو، لیکن وہ مسلمانوں سے جیت گئے، اسلام سے ہار گئے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں پر وہ غالب آئے، اسلام ان پر غالب آ گیا اور وہی لوگ مغل بن کے آگے بڑھے۔ دیکھیے اسلام سے وہ نہیں جیت پائے۔ آج بھی آپ دیکھیں 9/11 کے بعد، ایون آپ دیکھیں گے غزہ کے بعد، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے پوری دنیا میں، خصوصاً فلسطین میں۔ 9/11 کے بعد ہونا تو ہی چاہیے تھا، اسلام کے بارے میں سب نیگیٹو ہو جاتے، اور ہوئے بھی لوگ ایک حد تک،
لیکن انسان کی فطرت ہے تکڑا جاؤ ناکام، ادھر مت جاؤ. بولے تو آدمی کیا کرتا؟ اب کسی کو بھی بولو پیچھے مت دیکھ، تو پہلے کیا کرتا ہو؟ انسان کی فطرت میں ہو. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تم ایک بڑی غلطی کیا کی ہے، اسپاٹ لائٹ میں لے کے آئے. اسلام اسلام اسلام. مسلمان بعض اوقات ٹینشن بھی لیتا ہے اس سے، یار اسلام جو اسلام پہ بول رہا میڈیا میں الٹا ہی بول رہا ہے اسلام کے بارے میں. صبر کر، دیکھ وہ لوگ چیک کریں گے اسلام میں کیا ہے، کیا کیا غلط ہے میرے کو دیکھنا ہے اسلام میں. دیکھ رہا تو بلا رہے نیوز میں کچھ اور بول رہے ہیں، اسلام کچھ اور ہے. اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے دل میں نفرت جو ہے اسلام کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے، آپ یوٹیوب پہ جائیں گے جو ریورٹ سٹوریز ہیں، آپ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جن کو بتایا گیا تھا اسلام نو، غلط، برا، اور وہ یہی مانتے تھے. پھر اچانک ان کے پاس قرآن آیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئی یا کوئی واقعہ انہوں نے سنا، اور اچانک ان کی زندگی میں ایک کھٹک پیدا ہوئی، چیک کرنا پڑے گا. اور انہوں نے پھر اپنی اس کھٹک کی اس چھوٹی سی روشنی کی کرن ایک دکھی ان کو، تھوڑا سا کچھ تو ایسا جگنو ملا ان کو، اس کے پیچھے گئے، وہ دیکھنا چاہیے کیا ہے. اور پھر جا کے انہوں نے جب دیکھا اسلام کو چیک کیا تو ان کو لگا یہ تو بہت صحیح چیز ہے بھائی، یہ سب غلط بول رہے ہیں. یہ کتنے ریورڈز ہیں، انہوں نے کہا چیک مت دیکھو میڈیا میں اسلام کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. غیر مسلموں کو کہا مت دیکھو، خود سے اسلام کو دیکھو. کیوں؟ اسلام کی طاقت ہے جو مسلمانوں کے بگاڑ کے باوجود، مسلمانوں کی مغلوبیت کے باوجود، دونوں اعتبار سے خراب ہیں ہم لوگ. پولیٹیکلی ہم لوگ غالب ہیں نہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، اور ہم کو کچل کے جا رہے لوگ آگے. پولیٹیکلی ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. ایتھیکلی، اخلاقی طور پر مسلمان کو اپنے بلڈنگ میں گھر نہیں دیتا، بہت ستاتا، گندگی کرتا، کرایہ وقت پہ نہیں دیتا. کرایہ مانگنے کو گئے نا تو ایسا کرتا جیسا اس سے بھیک مانگنے جا رہے. پان کھا کے تھوکے گا، بدتمیزی کرے گا. مسلمانوں کے بارے میں خود مسلمان بدزن ہے، غیر مسلم تو ہے ہی ہے، سب مسلمان برے نہیں ہوتے. ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں اچھا بھی ہے، لیکن ایک عام فضا ایسی ہے، ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں. اور آج زوال میں ہم لوگ عروج کے دور میں نہیں ہیں، ہم لوگ اخلاقی پستی کے دور میں ہیں. پھر بھی اسلام پھیل رہا. مسلمانوں کو دیکھ رہے بول رہے تھوڑا بازو ہے لیکن اسلام اچھا ہے. مسلمانوں کے زوال کے باوجود، چاہے وہ سیاسی ہو، اخلاقی ہو، دینی ہو، اس کے باوجود لوگ اسلام کو پسند کر رہے ہیں. اسلام ایسی طاقتور چیز ہے جو اپنی طاقت خود منواتی. مسلمانوں کے سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں اسلام کو. اسلام کو مسلمانوں کے سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کو اسلام کی ضرورت ہے. اسلام نے تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. مسلمان کو اسلام کی ضرورت ہے اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے، نجات کے لیے. اس اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج کے دور میں بہت زیادہ اسلام کے بارے میں نگیٹو باتیں بہت ہو رہی ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو پڑھے لکھے مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک دم اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں اور ایک دم سیکولر مسلمس ہونے. میں یہ سب چیز نہیں مانتا. میں ایک دم اپنے آپ کو آدمی کیسا روادار بنا لیتا ہے، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، سب صحیح. اپنے اسلام کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیے. بعض اوقات آدمی اتنا سیکولر ہو جاتا کہ توحید اور شرک کا فرق بھی مٹا دیتا. میں ان کو بھی مانتا، میں ان کو بھی مانتا. کیا مانتا تو؟ آدمی بعض اوقات اپنے دنیوی مفاد کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیتا ہے. مخلوق کے خوف سے بعض اوقات خالق سے دشمنی مول لیتا ہے. اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے.
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ بھی پہلو اس کا ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ بات میں اس سے اچھا اور کون ہوگا؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے. وعمل صالحا، اور خود نیک عمل کرتا ہے، اس کی زندگی اچھی ہے، اچھی زندگی جیتا ہے، خالی باتیں نہیں کرتا ہے، اچھا جیتا بھی ہے. وعمل صالحا، اور وقال اننی من المسلمین، اور کہتا میں مسلمان، میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان. اپنے اسلام کو چھپاتا نہیں، وہ اسلام کی وجہ سے، موجودہ حالات کی وجہ سے انفیریورٹی کا شکار نہیں ہے. کیا یار آپ مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کئی سارے اپنا اسلام نہیں، اپنے اسلام میں پردہ ہے، اپنے اسلام میں داڑھی رکھنی پڑتی ہے، اپنے اسلام میں 5 ٹائم کی نماز ہے، اور سودی بینک سے لے نہیں سکتے، اور گانا بھی نہیں سن سکتے یار، قوالی بھی نہیں، غزل بھی نہیں. کیا بولیں گے اپنے لوگوں کو، کیسا بولنے کا؟ پھر یا تو کیسا کرتا، تھوڑا بہت کر سکتے. ہاں، اس میں بھی 2 قول ہے. there is a difference of opinion. ہاں، لوگوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈر کے کہ لوگ نہیں مانیں گے. وہ داعی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو لوگوں کو منوانے کے لیے دین میں تحریف کرے. بھائی یہ ہے، لینا ہے لو، نہیں تو گھر کو جاؤ. بہت سارے غیر مسلموں میں دعوت دینے والوں کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ اسلام کو پریزنٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے اندر تحریفی کر دیتے ہیں. جو لوگ مانیں گے وہ اسلام بنا کے پیش کر دو، یہ اسلام ہے. بھئی یہ کپڑے کی دکان ہے، آپ کو یہاں کپڑا ملے گا. آپ کو کدو چاہیے، آپ کو ٹماٹر چاہیے، ٹماٹر کی گاڑی پہ جاؤ. آپ یہاں یہ ہے، یہاں توحید ملے گی، شرک نہیں ملے گا. یہاں آپ کو حلال و حرام میں سود نہیں چلتا ملے گا. یہاں آپ کو حجاب ملے گا. یہاں آپ کو بے حیائی نہیں ملے گی، ناچ گانا نہیں ملے گا، آپ کو شراب نہیں ملے گی. یہاں پہ آپ کو یہ اسلام ہے. جب اسی کا یقین نہ ہو تو لوگوں کو کیا وہ مطمئن کر سکتا ہے؟ اس کے اندر یقین ہونا چاہیے. اس یقین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. آپ بتائیے، کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، کعبہ کے اطراف بت بھرے ہوئے ہیں، کعبہ میں تصویریں سے لے کے سارا سماج اور سرداری، سب پیر پگاڑے وہاں پہ جتنے بھی ہیں، سب شرک کے بیس پہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے. اب وہاں کھڑے ہو کے آپ بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ بولو، کامیاب ہو جاؤ گے. سوچئے، پورا عرب شرک کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہاں آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے بول رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ سب بتوں کی عبادت میں کامیابی ہے. یہ کیا بول رہے ہیں؟ چھوڑو ان کو، ایک اللہ کو پکڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو. وہ اندر سے مضبوطی ہونا چاہیے. جب تک کہ یہ یقین نہ ہو یہ حق ہے، آدمی دعوت نہیں دے سکتا. اس کو دوسرا کوئی کام کرنا چاہیے، وہ دوسری کوئی بھی فیلڈ میں چلا جائے. بھائی یہ فیلڈ ایسی ہے دعوت، آپ کو جب معلوم ہے یہ حق ہے، یہی حق ہے، چلے گا نہیں چلے گا، لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے. کتنے نبی ایسے گزرے جن کے پیچھے کوئی نہیں تھا، کیا کیے انہوں نے؟ شربت میں پانی ملا کے پلائے نہیں. یہ ہے، یہی دعویٰ ہے. کچھ اور تم کو نہیں دے سکتے. تم کو شربت پسند نہیں، شراب پسند ہے، تو ہم شراب نہیں پلا سکتے تم کو. جو ہے وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انکار کے معاشرے میں آپ جمے ہوئے تھے. لوگ مانے یا نہ مانے، لوگ مانیں گے. آپ کا یقین یہ تھا. اسی لیے آپ نے اپنے گھر میں کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دین جہاں تک سورج پہنچتا ہے، اس کی روشنی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو وہاں تک پہنچا کے رہے گا.
چاہے وہ مٹی کا گھر ہو یا چمڑے کا خیمہ ہو یا بالوں کا خیمہ ہو، اللہ تعالیٰ مدر اور وبر، چاہے وہ کوئی بھی گھر ہو، اللہ تعالیٰ اس گھر میں اس دین کی بات کو پہنچا کے رہے گا۔ عزت والے کو عزت کے ساتھ، ذلت والے کو ذلت کے ساتھ اللہ لے کے آئے گا، لائے گا اللہ، اور اللہ نے کیا ایسا۔ وہی جو مغلوب تھے غالب آئے، کس بنیاد پر؟ اس دین کی بنیاد پر۔ غلبہ اس دین کے ذریعے سے ہی ہے، اس دین کو چھوڑ کے صرف جوتیاں ہیں، ذلت ہی ہے۔ اس لیے چاہے حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، دین کو نہیں چھوڑنے کا۔ دین چھوڑ کے عزت نہیں ہے، عزت دین ہی میں ہے۔ لوگ مانے نہ مانے، اس دین کی بنیاد پر لوگ ہمارے دشمن بن جائیں، ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں، چاہے لوگ دشمن بن جائیں، ہم اس دین کو ان کی دشمنی سے، ان کی ناراضگی سے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ آمادگی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز ہم کو دیکھنے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، مبشر، نذیر، ڈراوا سنانے والا، برائیوں پر اللہ کی طرف سے کیا وعید سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے سورج ہوتا ہے، پھونکنے سے بجھتا ہو، کئی لوگ کھڑے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواسات کریں گے، فرق نہیں پڑتا کچھ اس سے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت تاریخ میں اسٹیبلشڈ ہے، لیکن فیمس ہونے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، کبھی اپنے ذاتی داعیے سے، اپنے ذاتی جذبے سے، کبھی کسی اور کوئی دلہا بنا کے ان کو کھڑا کر دے گا۔ بول، اسلام کے بارے میں بول، مسلمانوں کے بارے میں بول، قرآن کے بارے میں بول، نبی کے بارے میں بول۔ مسلمانوں کو ڈسٹرب کر تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے۔ مسلمانوں کو کیا کر، دشا بھول، ہاں دوسرے کام پہ لگا دو، ان کو دوسرے کام پہ لگا دو، ہوگا ایسا۔ مسلمان بھی بھولے بھالے ہمارے ایسے ہیں، جذباتی، کوئی بھی ذرا سا شور شرابہ کرے سب کے سب بھاگنا شروع کر دیتے اتر ہے، کام چھوڑ کے وہ بھی اپنا۔ ہمارا کام ہے ہم اسلام کی دعوت کو علم کے ساتھ عام کریں اور اپنی زندگی کے ذریعے سے اس دعوت میں اور جان پیدا کریں۔ یہ اگر ہم کریں، کسی کی سازش اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتی، یاد رکھیے اس کو۔ اس کے چکر میں آ کے جذباتی ہو کے کچھ الٹے پلٹے کام کرنا نہیں، لوگوں کو اور ثابت ہوتے، دیکھو مسلمان کیسی غلط لوگ ہیں، ایسے ہی یہ لوگ ذرا سا بول دیے نا ان کو برداشت نہیں ہوتا، دہشت گرد لوگ ہیں یہ لوگ۔ دیکھو میڈیا میں دیکھو پورا کوریج ملے گا، پورا کوریج ملے گا مسلمانوں کو، باقی مسلمانوں کے دوسرے مسائل میں زیرو کوریج ملے گا آپ کو۔ لیکن آپ کچھ بھی غلط حرکت کرو، برابر دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، آپ کو کوریج ملے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ چاہتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کی غلط حرکتوں کو دیکھ کے اسلام سے دور ہوں۔ نہیں کرنا ایسا کچھ بھی، جذبات میں نہیں آنا، سوچ سمجھ کے جانکار اور سمجھدار اور دور اندیش لوگوں کی بات سن کے اس کے حساب سے کرنا، جذبات میں نہیں آنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا، اور آپ کا دعوت کا جذبہ کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی، آپ اپنی جان گھونٹ لوگے، اپنے آپ کو آپ مار ڈالو گے، اپنا گلا گھونٹ لوگے، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، دم گھٹ جاتا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، لوگ کفر میں شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے گویا کہ آپ کا دم گھٹ جائے گا۔ یہ سوچ ہماری ہے کیا؟ ہمارا دم گھٹتا ہے، میرا پیکج نہیں بڑھ رہا ہے،
ہمارا دم گھٹتا ہے، میرا گھر میں وینٹیلیشن نہیں، اتنا چھوٹا گھر ہے میرا، ہمارا دم گھٹتا ہے دنیا کی قلت اور اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کیوں گھٹ رہا ہے؟ لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورۃ الشورى میں آپ دیکھیے، شعراء آیت نمبر 3، آپ اپنا دم گھونٹ لوگے بس اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ معلوم ہوا کہ ایک نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی، اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا، آپ کو دم گھٹتا تھا، کیوں؟ دکھ کی وجہ سے۔ کیا کس چیز کا دکھ؟ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہماری فکر وہ ہونا چاہیے، کاش کہ لوگ ایمان لے آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ کفر میں پڑے ہوئے ہیں ان کی فکر ہو کہ وہ ایمان والے بنے۔ آج نوبت یہ آ گئی کہ ہماری جوان بچیاں جو ہیں پیار محبت اور عاشقی کے چکر میں جا کے دوسری قوموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، گھر والوں کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے، ساتھ چھوڑ کے، اتنا اس کو پیارا ہو جا رہا ہے وہ کہ اس کے پیچھے بھاگ جا رہی۔ کیوں؟ ہم نے باہر والوں کی فکر تو کیا، اپنی بھی فکر نہیں کی، ہم نے دین سے دوری اختیار کی۔ ہم نے دوسری قوموں کو دیکھا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے بھائی، ہاں پیسہ ہونا چاہیے، جیب اگر کچھ ہو، جیب میں بینک بیلنس اپنا ہو تو دنیا میں خوشحالی آتی ہے، سب صحیح ہوتا ہے۔ کیا صحیح ہوا؟ کیا صحیح ہوتا ہے؟ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہو تو، لیکن دین اگر نہیں ہے تو ذلت آتی ہے، آسمان سے ذلت برستی اس کے اوپر۔ دین زندگی میں ہونا چاہیے۔ لعلک باخع نفسک، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا، آپ نے خود اپنا حال بیان کیا، کیسے داعی تھے آپ۔ فرمایا مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے، اس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولها، جب اس آگ نے اپنے اطراف، جب آگ جلی تو آگ نے اپنے اطراف کے ماحول کو روشن کیا، جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، پتنگے اور یہ کیڑے مکوڑے جو عموماً آگ کے اطراف ہوتے ہیں، جیسی آگ روشن ہوئی اس میں گرنے لگے ہیں، اس میں جا پڑنے لگے ہیں۔ وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، وہ کوشش کرنے لگا ان کو بچانے کے لیے، لیکن اس پر وہ غالب آ کے اسی آگ میں کودنے لگے، پتنگے سارے آگ میں پروانے جا کے گرنے لگے۔ قال فذلكم مثلی ومثلكم، کہا کہ یہی میری اور تمہاری مثال ہے، نبی کی اور عام انسانوں کی، یہی میری اور تمہاری مثال ہے۔ انا آخذ بحجزکم عن النار ہلم عن النار ہلم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں گھسیٹ رہا ہوں، پیچھے کھینچ رہا ہوں آگ سے بچانے کے لیے، اور کہہ رہا ہوں، پکار پکار کے کہہ رہا ہوں، آگ سے بچو، آگ سے بچو، آگ ہے اس سے دور رہو، چلا چلا کے بول رہا ہوں۔ فتغلبونی تقحمون فیہا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کے نکل جاتے ہو اور آگ میں جا کے کود جاتے ہو۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ داعی کیسا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا مزاج کیا تھا، داعیانہ مزاج کیا ہوتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے انسان چاہے کہ یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے، دل کی گہرائیوں سے، اور پوری طاقت لگا کے اس کو بچانے کی کوشش کرے، نہیں جائے، یہ آگ میں نہیں جائے، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور پکار پکار کے کہہ رہا ہوں آگ سے بچو، آگ سے بچو، لیکن تم ہو کہ ہاتھ سے چھڑا کے بھاگتے ہو اور سیدھا آگ میں کود جاتے ہو۔ آپ نے یہ نہیں کیا میں کیوں ان کے پیچھے پڑوں، ان کو چھوڑے تو آگ میں جاؤ، کیا ایسا، جاؤ کودو آگ، تم کو آگ میں کودنا ہے، سمجھا رہا ہوں سنتے نہیں، جاؤ، میرا کیا جاتا ہے، ایسا کیے نہیں، پکڑ پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں۔
یہ مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو پوری زندگی میں آپ کے یہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ صفا کی پہاڑی پر جب اللہ کی طرف سے پہل آپ کو بتایا گیا، آپ نے سب کو پکار کے جمع کیا، قبیلوں کو۔ آدمی جو خود آنا چاہتا آیا، کسی نے اپنے غلام کو بھیج دیا، جا دیکھ کیا بول رہے ہیں۔ صفا کی پہاڑی اس وقت کا سٹیج تھا جہاں پہ کوئی بھی بڑی بات بولنی ہو، آدمی جاتا اور وہاں سے پکار لگا کے بولتا۔ آپ نے جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا، ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقی، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے اور وہ تم پر حملے کے لیے تیار ہے، اگر میں تم کو یہ بتاؤں، اگر ایسا ہو، فرض کر لو، میری بات کو سچ مانو گے؟ وہ ایک اعتبار سے یہ تھا، ڈو یو ٹرسٹ می، کیا تم مجھ پر بھروسہ رکھتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ میں آگے بات بولنے والا ہوں وہ بہت سخت ہے، اگر میں یہ کہوں تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، سب کے سب لوگ جتنے جمع ہوئے تھے نیچے، سب نے کہا بالکل، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا ایکسپیرینس نہیں کیا، ہمیں جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں آپ سے، آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں، تو آپ کی بات کو کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ سچ ہی بولتے ہو۔ قال فإنی نذیر لکم، تو سن لو، میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، قیامت کا دن آ رہا ہے، ایک بڑا عذاب ہے، برائیوں پر پکڑ ہونے والی ہے، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اس مجمع میں ابو لہب بھی تھا، فقال ابو لہب تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تیرا دن برباد ہو جائے، بربادی ہو تیرے لیے پورے دن کے لیے، کیا اس کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے لیے ہم کو جمع، اسی غلط بات کے لیے، بےہودہ اور بے فائدہ چیز کے لیے ہم کو جمع کیا؟ جو آپ کے نزدیک سیریس ہے وہ ان کے نزدیک سیریس نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کی دعوت دینے والا، ارے دیکھ یہ صحیح ہے، آخرت بہت ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کر، دین زندگی میں، اور سامنے والے کے لیے وہ اتنا ویلیبل نہیں ہے، آگے بول بھائی، دوسرا ٹاپک لے، کبھی ان کے لیے وہ اتنا اہم نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس پر اثر ڈالتے ہیں، ان کی ناقدری، ان کی دین کے بارے میں لاپرواہی اور دین کا ان کے دلوں میں اتنا وقار اور اتنی اہمیت نہیں ہونا، بعض اوقات دعوت دینے والے کے دل میں بھی وہ چیز پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں بھی دعوت کی اہمیت، دین کی اہمیت تھوڑی گھٹ جاتی ہے۔ ارے کیا ہے اتنا امپورٹنٹ تھوڑی، دوسرے اتنے بڑے بڑے پرابلمس ہیں لوگوں کے، وہ چھوڑ کے تم لگ گئے اس کے اندر، دین کا علم حاصل کرو، دین سیکھو اور آخرت بناؤ اپنی، یہ سارے اتنے ایشوز ہیں، ان کو کون سالو کرے گا؟ دائی بھی تھوڑا کیا ہو جاتا، بلکہ دائی پھر جا کے علماء سے کیا بولتا، ہم بھی وہ کریں گے نا تو زیادہ اچھا رہے گا۔ دعوت چھوڑ کے بعض اوقات سوشل سروس میں لگ جاتا ہے، وہاں سے پھر پڈاری بن جاتا ہے، پھر اس کے بھی لگتے ہو، ہاں شبھیچھا، دادو بھائی کا برتھ ڈے آ رہا تھا تو یہ ہوتا ہے، اپنے مقصد کو کبھی نہیں چھوڑنا، اپنے مقصد کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا، وہ مقصد جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، لوگ مانیں گے نہیں بھی مانیں گے، لوگ اہمیت دیں گے نہیں بھی دیں گے، اگر دائی کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے تو چاہے لوگ اس کی ناقدری کریں، اس کے دل میں قدر کم ہونا نہیں چاہیے، لوگوں کا اس کے بارے میں لاپرواہ ہونا اس کو اس سے پھیرنے والا نہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے دن، فرسٹ ڈے، پہلا دن تھا وہ دعوت کا، اسی دن آپ نے ریجیکشن دیکھا، لاپرواہی، ناقدری اور مخالفت گھر سے آئی آپ کے۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا، اسی نے آپ کی مخالفت کی، بد دعا دی، پہلے ہی دن بد دعا ہو رہی ہے، نبی کو بد دعا دے رہا ہے وہ بدبخت، اللہ نے اس پر آیت نازل کی، سورت ہی نازل کر دی اس کے لیے، تبت یدا ابی لہب وتب،
لیکن آپ دیکھیے کہ پہلا دن آپ بول رہے ہیں میں بولوں گا تو مانو گے؟ ہاں مانیں گے، لیکن آپ نے جب کہا تو بکواس بات ہے، کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. آپ کو پہلے دن سے ناقدری کا سامنا کرنا پڑا. چھوڑ دیا آپ نے، جہاں لوگ نہیں مان رہے بھائی. ہاں آدمی کرتا نا ایسا، نہیں مانیں گے لوگ، تھوڑا ایسا جائیں گے، ہم ایسا جائیں گے تھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ناقدری کی وجہ سے دعوت کا کام ڈائیورٹ نہیں کیا، دوسرا پروجیکٹ نہیں لیا. آپ نے اسی کو پروجیکٹ بنایا کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ آپ کو دیا گیا تھا. چھوڑ نہیں سکتے اس کو. اور آپ کی زندگی میں پھر اس کے بعد وہ چیز ہمیشہ رہی، آخری دن تک. آخری دن تک آپ بازاروں میں جاتے لوگوں کے پاس، یہ لوگ ایسے ڈاکو لوگ تھے کہ پیچھا نہیں چھوڑتے تھے آپ کا. صرف انکار تک بات نہیں تھی، روڑے رکاوٹوں تک بات تھی. صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوق ذی المجاز یتخللها، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں دیکھا. آپ ذی المجاز کے بازار میں جا رہے تھے، لوگوں کے بیچ سے جاتے تھے، بھیڑ لگی ہوئی ہے اور بھیڑ میں آپ جا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں. یقول ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. پورا سماج شرک والا ہے، بازار میں جا رہے ہیں، دنیا کا ماحول ہے، پیسہ پیسہ، چیزیں، وہاں جا کے بولے کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی توحید میں ہے، اللہ کے دین کو ماننے میں کامیابی ہے، دنیا میں نہیں ہے. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. کہتے ہیں وہ ابو جہل یحفی علیہ التراب، اور میں نے دیکھا کہ ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا تھا، دھول اٹھاتا ڈالتا آپ کے اوپر. وَيَقُولُ أَيُّهَا النَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ لَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُمْ، اور کہتا اے لوگو یہ آدمی تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے. فَإِنَّمَا يُرِيدُ لِتَتْرُكُوا آلِهَتَكُمْ، یہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو. وَتَتْرُكُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى، یہ لات اور عزا کو چھوڑنے کی دعوت دیتا. لات اور عزا اتنے بڑے معبود تھے ان کو چھوڑنے کا تصور ان کے پاس نہیں تھا. لات اور عزا کو نہیں مانا بولتا، ان کو چھوڑو بولتا ہے. یعنی اتنے بڑے تھے کہ اس کو بولنا پڑا یہ تم کو لات اور عزا چھوڑنے بول رہا ہے، مت مانو اس کی بات کو. اس کو بھی معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن آج بدقسمتی مسلمان کو نہیں معلوم. لا الہ الا اللہ بولتا، درگاہ پہ بھی سجدے کرتا، قبروں پہ جا کے دعائیں بھی مانگتا، نظر نیاز کرتا، وہاں پہ دھاگے باندھتا، نظر ساری چیزیں ذبح کرتا وہاں پہ. اس کو معلوم ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا. لِتَتْرُكُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى، اور کہتے صحابی کہتے ہیں وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سر پہ مٹی ڈال رہا. وربل اور فزیکل اٹیک دونوں، زبان سے آپ کی دعوت میں روڑے ڈال رہا اور آپ کو پرووک کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ذلیل کرے گا؟ اپنے گمان میں سر پہ مٹی ڈال کے. وہاں پہ سر پہ مٹی ڈالنا انسلٹ کا ایک طریقہ تھا، جیسے آج آدمی تھوکتا ہے منہ پہ، سر پہ مٹی ڈال رہا ہے آپ کی اور بول رہا مت سنو اس کی بات کو. تو آپ کی دعوت میں روڑے رکاوٹ ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا. آپ جسٹ سوچیے کہ آپ کے نزدیک زندگی میں سب سے بڑی کوئی چیز ہے، آپ اس کی دعوت دے رہے اور کوئی آدمی اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے مت سنو اس کی بات کو. لیکن صحابی کہتے ہیں وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے تھے. اس سے ایک بہت بڑی چیز معلوم، اور یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اس سے بہت اہم چیز معلوم ہوتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گول سے ڈائیورٹ ہو جائیں. پلٹ کے کیوں مٹی ڈال رہا؟ میری مرضی، کیا کریں گا بول، مت کر ایسا، کروں گا، روکنا ہے روک کے دکھاؤ. اب کیا ہو گیا؟
دعوت چھوٹی. اب لوگ دیکھ رہے ہیں جھگڑا ہو رہا دو لوگوں کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے دعوت چل رہی تھی کامیابی کی, توحید کی. اب کیا ہو گیا, سین بدل گیا. اب دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے, دھکا دے دیا. اب اس کے بھی لوگ آئے, ان کے بھی لوگ آئے, جھگڑا ہو گیا. اس کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا. وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس کو اگنور کرتے تھے. جب تک کہ آپ جاہل کو اگنور نہیں کرو گے آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. چاہتے ہیں اسلام کے دشمن کہ آپ کو دوسری چیزوں میں بزی کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس سب سے پاورفل چیز جو ہے وہ آپ کی دعوت ہے, آپ کا دین ہے, وہ آپ یہ اس میں بزی نہیں ہو سکو, کیونکہ اس میدان میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی آئیڈیالوجی ہے ان کے پاس ایسی جو اسلام کی ٹکر میں پیش ہو سکے؟ نہیں ہے. لیکن باقی سارے میدانوں میں ان کے پاس آپ سے بہتر ہے. لیکن آپ کے پاس دین ایسا ہے جس کے ٹکر پہ کچھ نہیں ہے. وہ چاہیں گے کہ آپ اس سے ہٹ کے دوسرا سب کچھ کرو, اس میں وہ آپ سے کمپیٹ کر سکتے ہیں, ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں, دین میں نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیشہ وہ کوشش کریں گے آپ کو دین کی دعوت سے ہٹائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے ہٹے نہیں. اور ایک واقعہ ہے, وقت ختم ہو رہا ہے میرے خیال سے, 4 منٹ ہے, اس میں بتا دیتا ہوں. اذان 8 بجے کی ہے. ابو طالب کا جب آخری وقت آیا اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے, اور اس وقت میں 2 کافر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, ابو جہل یہی اور عبداللہ ابن ابی امیہ. عبداللہ ابن ابی امیہ بعض علماء کے قول کے مطابق بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت میں تو وہ کافر مشرک تھے اور ایک دم دوست تھے ابو طالب کے. آخری وقت ابو طالب کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ فوراً گئے, کم سے کم ابھی تو دعوت دیں گے. معلوم ہے کہ آخری وقت تک بھی چھوڑنا نہیں لوگوں کو. نہیں مانتا ہو, نہیں, کوشش کرو, ہو سکتا ہے مانے. تو گئے, کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, میں اللہ کے پاس تمہارے لیے سفارش کروں گا. ساری زندگی شرک میں گئی, کوئی بات نہیں, اب بھی مان لیے تو تمہاری نجات ہو سکتی ہے, مان تو لو, اقرار کر لو, بس اتنا کافی ہے. لیکن آپ کی بات کے فوراً بعد ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ کہنے لگے اے ابو طالب, اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ آپ یہ کہتے رہے, وہ یہ کہتے رہے, یہاں تک کہ آخری بات ابو طالب نے کہی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں اور لا الہ الا اللہ ماننے سے انکار کر دیا. بری دوستی بہت بری ہوتی ہے. الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دیکھیے یہ مثال اس کی ہے. گھسیٹ لے گئے اپنے ساتھ میں شرک میں, اسی پر خاتمہ ہو گیا ابو طالب کا. لیکن اس واقعے میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرگیو نہیں کیا ابو جہل سے. میں میرے چچا سے بات کر رہا ہوں, بیچ میں کیوں بول رہے؟ سچویشن بہت ڈیلیکیٹ ہے, آخری وقت ہے, اب مرے کہ تب مرے. ان کے ساتھ اب بزی نہیں ہونا چاہیے, ان کے ساتھ بزی ہونا چاہیے. تو آپ نے ان سے بحث نہیں کی, آپ اپنے کام میں لگے رہے. آپ مسلسل بولتے رہیں چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو, میں آپ کی سفارش کروں گا, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, آخر تک بولتے رہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ داعی کو آخری وقت تک کی کوشش کرنا چاہیے لوگوں کو بچانے کی. 2 مخالفین جو اس کو اس کے کام سے ہٹانے کی کوشش کریں گے, ہٹنا نہیں چاہیے, اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے, ان کے ڈسٹرب کرنے کو اگنور کرنا چاہیے, اس کو فیس نہیں کرنا چاہیے, ورنہ اصل کام رہ جائے گا, آدمی اس میں لگ جائے گا. ایسی کتنی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھی جا سکتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ دے. داعی وہ ہوتا ہے جو اندر سے داعی ہو, یہ نہیں کہ آدمی کچھ چیزیں رٹ لیں, ریفرنسز یاد کر لیں اور اسٹیج تلاش کریں, یوٹیوب پہ جائے اور لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام عام کرنے کی بات کریں. نہیں, دعوت اور داعی ایک کردار ہے, وہ اس کے خون میں, اس کی ہڈیوں میں بسا ہوتا ہے. جب تک ایسا نہ ہو وہ داعی نہیں بنا.
اس کی تنہائیوں میں وہ سوچے کہ کیسے دعوت آگے جانا چاہیے. وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے تب بھی وہ تجارت بڑھانے کی نہیں سوچ رہا. کیا سوچ رہا؟ دعوت کیسی بڑھے گی. تب جا کے ہم اس نبی کی امت ہے جس کی یہ فکر ہوتی تھی. ہمارے اندر کیا ہے فکر بتائیے؟ یا تو براہ راست آدمی علم اس کے پاس ہے وہ دعوت دینے والا بنے, لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس دعوت میں اور اس علم میں مدد کرنے والا بنے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آدمی کیا ہوتا ہے مطلب ہم عالم تو ہے نہیں تو ہم لوگ کہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے, اگر تو دعوت نہیں دے سکتا ہے علمی اعتبار سے تو پھر دعوت میں مدد کر. اگر تیرے پاس علم نہیں ہے اس علم کے عام کرنے میں مدد کر, تو اس دعوت کو پھیلانے کا ثواب تجھ کو بھی ملے گا. تو اگر اپنی زندگی میں علم حاصل کر کے سمجھا سکتا ہے لوگوں کو دین, بہت اچھا ہے. نمبر 1 ہے یہ. نہیں کر سکتا, میرے دماغ میرے کو یاد ہی نہیں رہتا اور پڑھنے بھی نہیں آتا میرے کو, ٹھیک ہے, تو کچھ دوسرا کر سکتا ہے جس سے اس دعوت کو مدد ہو. تو یہ بھی تیری دعوت میں لائٹ لگا دیا, مائک لگا دیا, ٹیبل رکھ دیا اور لوگوں کو بلایا, فون کر کے لوگوں کو بلایا, دعوت دیا, آؤ سنو, میرے کو تو بولنے نہیں آتا, عالم صاحب بولیں گے. یہ بھی دعوت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ کی مدد کرنا جیسا بھی ہو, یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا, چاہے علم سے ہو, چاہے مال سے ہو, چاہے اپنی صلاحیتوں سے ہو, جو صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے. یہ ہماری فکر, دعویٰ والی فکر ہماری ہونی چاہیے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, گہرے علم کے ساتھ, میں بھی اور میری پیروی کرنے والے بھی. میں اکیلا نہیں, مجھ کو فالو کرنے والے بھی, یہی ان کا زندگی کا مقصد ہے. سوچئے تو معلوم ہے کہ کمال اتباع یہ ہے کہ ایک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں بھی آپ کی اتباع کرے, صرف مسواک میں نہیں. آپ کی لائف کا گول کیا تھا اس کو اپنی زندگی کا گول بنائیں. اب یہ کامل اتباع ہے, یہ فالو کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب باقی چیزوں میں فالو کر رہے, گول میں, مقصد میں زندگی کے ہم نے اپنے مقصد, زندگی کا مقصد بنایا اللہ کا دین عام ہو. جب تک ہم یہ نہیں کرتے کمال اتباع کا شرف ہم کو نصیب نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں کہ جتنے مسلمان پریشان ہیں, جہاں بھی پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے.